قیام اللیل یعنی تہجد پڑھنا. رات کے وقت سفر کرنا، اکثر لوگ رات کو سفر کرنا پریفر کرتے ہیں کہ یار جلدی پہنچ جائیں گے، ٹریفک کم ہوتی ہے. تو یہ رات کے وقت جو سفر ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں بھی بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. روحانی اسفار میں رات کے وقت کی 1-on-1 میٹنگ یہ اللہ کے قرب کا بڑا خاص ذریعہ بنتی ہے. ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ رات کے آخری حصے میں بندہ اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اگر تم اس وقت اللہ کا ذکر کرنے والوں میں سے ہو سکو تو ایسا کر لیا کرو. یہ حدیث سے مبارکہ واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ رات کے پہر یعنی کہ تہجد کے وقت میں بندے کو جلد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وصل مل جاتا ہے. رات کے وقت میں عبادت کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ ایک نفل عبادت ہے، لیکن یہ نوافل میں ایک خاص مقام رکھتی ہے. باقی نوافل تو یہ ہے نا کہ آپ شاشت پڑھ لی، اشراق پڑھ لی، اوابین پڑھ لیے، باقی فرائض نمازوں کے بعد سنتیں بغیر موقتہ اور نوافل پڑھ لیے، ایک تو وہ نفل ہے. تو یہ جو تہجد کا وقت ہے یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. بہت الارم لگا کے سوتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں کہ بس پڑھیں گے، اور کچھ تو اٹھ جاتے ہیں پھر ساری رات لگتے ہیں. ایک رات میں کوئی 12، 24، 30، 50 نفل بھی پڑھ لیے، پھر اگلی کئی راتیں جو ہے وہ الارم بجتے رہے، سنوز ہوتے رہے، بند ہوتے رہے، نہیں آتا. یہ جو کنسسٹنٹلی تہجد پڑھنا، کنسسٹنٹلی تہجد پہ اٹھنا، کنسسٹنٹلی اللہ کے سامنے رونا، کنسسٹنٹلی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگنا، یہ بڑا ایکسکلوسیو ٹائم ہے. اور یہ وہ ٹائم ہے جہاں بندہ تب اس کو ملتا ہے جب اللہ چاہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ آئے اور میں اس کی آواز سنوں، میرا یہ بندہ میرے پاس آئے میں اور اس کی آہو پکار سنوں. ورنہ اللہ فرشتوں کو بھجوا دیتے ہیں، کہتے ہیں اس کو تھپکیاں دو، یہ سوتا رہے، میں سننا ہی نہیں چاہتا اس کی بات. حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتقرب الی عبدی بالنوافل حتی احبہ، کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اور یہ وہ محبت ہوتی ہے کہ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں وہ پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یہ اللہ کا وہ مقام دلا دیتی ہے جہاں بندے کے ہاتھ، آنکھ، پاؤں ہوتے تو اس کے ہیں، لیکن اس پہ جو حکم چل رہا ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چل رہا ہوتا ہے، جو رضا چل رہی ہوتی ہے وہ اللہ کی چل رہی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تہجد کا حکم دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے بدلے میں ان کو مقام محمود کی خوشخبری سنائی. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کریں جو آپ کے لیے ایک اضافی عبادت ہے، فرض نہیں ہے، ایک اضافی عبادت ہے. نَافِلَةً لَكَ، آپ کے لیے ایک اضافی عبادت ہے. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یہ ایک بات یقینی ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود تک پہنچا دیں گے. تو جب بندہ تہجد کی پابندی کرتا ہے تو اس سے یقیناً ایک ایلیویٹڈ سٹیٹس ملتا ہے. بہت ضروری ہے کہ ہم تہجد کا وقت اپنے آپ کو پیش کریں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی کے دل میں اللہ کا نور ڈالیں تو ضروری ہے کہ ہم اس وقت پہ حاضر ہوں جہاں اللہ کا نور بٹ رہا ہوتا ہے. جب تک نور سمیٹیں گے نہیں تو کسی کو نور کیا پہنچائیں گے. ہم رات کو جاگنے میں کمزور نہیں ہیں. کوئی دوستوں کی پارٹی ہو، رات کو جاگنا آسان، یوٹیوب کی کوئی سیریز ہو، رات کو جاگنا آسان، نائٹ کرکٹ میچز ہوں، رات کو جاگنا آسان، کوئی اور انٹرسٹ کی چیز ہو، رات کو جاگنا آسان. جہاں رات کو جاگنا مشکل ہو جاتا ہے وہاں یہ کہ بندہ کوئی عبادت میں وقت گزارنا ہو، اس وقت ساری کمزوریاں سامنے آ جاتی ہیں.